بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ خدا کے راستے پہ چڑھ آئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہوئے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ ہر ظالم پہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور یہی میرے اللہ کا انصاف ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے تو کیسا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ بغیر فساد کی نیت کے کوئی چیز دے تو اسے مرد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اسے اپنی نیک نیتی کا ثواب ملے گا، اور خازن کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ جہنم کا پتھر کھانے والے لوگ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا، اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا، تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ 50 صحابہ کے برابر اجر پانے والے خوش نصیب لوگ کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دن بھی آئے گا کہ اس وقت صبر کرنا، دین پر جمے رہنا، انگارے کو مٹھی میں پکڑنے جیسا مشکل کام ہوگا۔ اس دور میں دین پر عمل کرنے والے تم کو جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا، 50 ان میں سے یا ہم میں سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ تم میں سے۔ معاملات میں انصاف کرنے والوں کا اجر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں انصاف کرتے ہیں۔ گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خرید کے لانا کہ جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، غلام آزاد کروانے سے زیادہ محبوب تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیشت و گناہ کبھی انسان کو کفر بے ایمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور جہنم نصیب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، کیونکہ جب آدمی کے دل میں اللہ کی جلالت و عظمت کی وجہ سے اس کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے، کیا وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری حرکتوں پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے ضرور بچے گا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کے آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، تو قدر کریں اس رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ وقت وہ قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی چیز تمہارے ہاتھوں سے بے خوف و دڑک ضائع ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے یا کھلائے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، بس اللہ رب العزت نے ہمارے گناہ، ہمارے عیب ڈھانپ کر ہمیں عزت دی ہے، اس لیے کسی کے گناہ اور عیب معلوم ہونے پر اس کے عیب اچھالنے کے لیے میمز نہ بنائیں۔ سوچیں اگر آپ کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دیے جائیں تو کیا آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ ایک بہترین دعا، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے اگرچہ میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، یا اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ زندگی کا راز، آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے، آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے، آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے، آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہے راز، الٹ ہوتا ہے یہاں سب، آپ بے نیاز ہو جائیں۔ 5 وقت نماز، مجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت نماز کی پابندی کیسے کر لیتی ہوں؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ اسلام نے ہمیں میت کے گھر 3 دن کھانا بھجوانے کا حکم دیا تھا، مگر ہم تینوں دن خود کھانے کے وقت پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت کہو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔